بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں عثمان اور تکمیل کے اس پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، کرونا کے متعلق دوست پوچھتے ہیں کہ یہ کب تک رہے گا اور کیا یہ معاملہ ایسا ہی رہے گا؟ کیا لوگ گھروں میں چھپے رہیں گے؟ کیا زندگی دوبارہ کبھی نارمل نہیں ہوگی؟ صاف سیدھی بات یہ ہے کہ وائرس کبھی نہیں جاتے، ہمارے جسم ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ نیا پرانا ہے، کچھ عرصہ تنگ کرے گا پھر ہمارے ساتھ ہی رہنے لگ جائے گا، جیسے سینکڑوں بیماریاں پہلے بھی ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں اور ہمیں کچھ نہیں کہتی، کیونکہ ہمارا جسم ان کا مقابلہ کرنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر نسل در نسل اس وائرس سے نمٹنے کا نظام اللہ تعالیٰ ہمارے اندر رکھ دیتا ہے۔ اب اس کی نہ تو شاید ویکسین بنے، نہ ہی شاید میڈیسن آئے۔ ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ویکسینیشن بن جائے گی، جیسا کہ ہم میڈیا پر سنتے ہیں کہ اس کی ویکسین بن رہی ہے، اس کو تیار ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ لیکن میرا فوکس اس بات پر ہے کہ ہم اس مرض میں مبتلا ہو کر خود ہی ٹھیک ہو رہے ہیں، اور پھر اس طرح ہمارا اللہ ہمارے سب کے جسموں میں ویکسین بنا کر رکھتا جا رہا ہے۔ جب بھی کبھی یہ وائرس پھر حملہ آور ہوگا، ہمارا جسم جو کہ اس کو پہچان چکا ہے، اس کو شکست دے کر خود ہی ٹھیک کر دیا کرے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب یہ سب کچھ ہو گیا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمارا آدھا ملک اس کا مریض ہو کر ٹھیک بھی ہو چکا ہوگا، جبکہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے سونگھنے کے حس اور ذائقے کی حس ختم ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو ہفتہ دو ہفتہ اس پریشانی کا شکار رہ چکے ہوں گے۔ یہ سب میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے۔ یہ جواب آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر سے سیم ٹو سیم ملے گا۔ ہمارے اندر ہرڈ امیونٹی پیدا ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ میڈیا کہتا ہے اس وقت ملک میں کرونا کے کروڑوں مریض ہیں، دنیا میں انفیکٹ کروڑوں مریض ہیں، ہمارے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں بات ہو رہی ہے، اور اسی حساب سے جانی نقصان بھی ہوگا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو سکتا ہے مریضوں کی تعداد اتنی ہی ہو، لیکن جانی نقصان انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو 4 مہینوں میں 22,000 اموات ہوئی ہیں، مجھے ان پر بھی یقین نہیں ہے۔ میرا یقین ہے ان میں بہت سے لوگ ٹی بی سے، دمے سے، بلڈ پریشر سے، دل کے امراض سے فوت ہوئے ہوں گے، اور بہت سی مختلف سنگین بیماریوں میں مبتلا رہے ہوں گے۔ جو لوگ بیمار ہو کر خود بخود صحت یاب ہوئے ہیں وہ خوش قسمت ہیں، اور ان کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ جو ایک بار بیمار ہو کر تندرست ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ بیمار ہونے کے امکانات کی زد میں کم ہوتے ہیں، بلکہ ان کے پلازمہ عطیہ کے طور پر مانگے جا رہے ہیں اور مفت آگے دیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، سائنسدان اور ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں۔ میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہیں۔ زندگی رہی تو ہم سب دیکھیں گے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ بیمار ہیں، تو اگر یہ بات صحیح ہے کہ یہ کرونا کا ہی شکار ہیں، تو اگلے 15-20 دن میں ان کا نتیجہ آ جائے گا۔ کرونا کے بعد دوسری بیماریاں مر تو نہیں گئیں، یہ سمپل سوچنے کی بات ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ ان میں لوگ مبتلا ہو بھی رہے ہیں، جانی نقصان بھی وہ کر رہی ہیں۔ اب کیا اس سے بچنے کا حل لاک ڈاؤن ہے؟ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ جو بڑے بڑے لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو ان جیسی احتیاط کون کرتا ہوگا؟ پھر کیسے یہ وائرس ان تک پہنچ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، اس خطرناک وبا کے آنے کے بعد زیادہ اچھے مسلمان بن گئے ہیں، نمازیں پڑھنے لگ گئے ہیں، لوگوں کا خیال کرنے لگ گئے ہیں، اب تو راتوں کو گھروں کی چھتوں پر اذانیں بھی دینے لگ گئے ہیں۔ لیکن دن کے اوقات میں یہی مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر انہیں دیکھیں، ان کی ان حرکات کو دیکھیں، شرم آتی ہے خود کو مسلمان کہتے کہ ایسا وقت جو اقوام پر اس قدر مشکل کا وقت ہے کہ جب ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ماسک اور سینیٹائزر بلیک کیا، پھر کلوروکوئن ٹیبلٹ کی ڈبی 3,000 کی ہوئی، 240 روپے قیمت ہے اس ڈبی کی۔ پھر سنا مکی 200 سے 2400 روپے کلو ہوئی، ہمارے مسلمان بھائی ہیں کرنے والے۔ پھر ایک انجیکشن کے بارے میں پتہ چلا کہ کرونا کے لیے مفید ہے، اس کی قیمت 3 لاکھ سے 6 لاکھ تک جا پہنچی۔ پھر پلازمہ جو کہ مفت ڈونیٹ کیا جاتا ہے، 5 لاکھ روپے تک بیچا جانے لگا۔ پھر پتہ چلا کہ پرائیویٹ سکولز کو N95 ماسک اور ٹمپریچر گن لینا لازم قرار دیا جائے گا، تو 800 والی گن مارکیٹ میں 22,000 روپے میں بکنے لگی۔ کبھی آٹا اور چینی کی ذخیرہ اندوزی، تو کبھی پیٹرول بلیک، کبھی کوئی بے ایمانی تو کبھی کوئی بے ایمانی۔
اسلام کے ہم ٹھیکیدار، کفر اور دائرہ اسلام سے خارجیت کے فتوے ہم دینے والے، اسلام کے نام پر لوگوں کو تکالیف بھی دینے والے ہم ہی ہیں، اور مذکورہ بالا حرکات بھی ہماری ہی ہیں۔ اللہ کے عذاب کو سامنے دیکھ کر بھی ہم بے ایمانی، بے حسی اور بے شرمی سے باز نہیں آتے۔ یہ اللہ کے ساتھ کھلی جنگ کرنے والی ہی بات تو ہے۔ اب اس قوم سے اللہ ہی پوچھے گا، اور اللہ پوچھ رہا ہے۔ اخلاقیات اور اعلیٰ اقدار کا سبق دینے والے پاکستانیوں، مسلمانوں، جاگ جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ان حالات سے سبق سیکھو، اپنے گناہوں پہ معافی مانگو۔ انشاءاللہ تعالی زندگی میں پہلے کی طرح سب کچھ ہوگا۔ کاروبار کھلیں گے اور آپ پہلے کی طرح بنا ماسک اور سینیٹائزر کے گھومیں گے، پھریں گے، موج مستی کریں گے۔ صرف ایک کام کیجئے، اس وبا کے جانے کے بعد، جائے تو شاید نہیں، ہمیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا پڑے گا، آپ اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کیجئے، اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے۔ یہ ایک جھٹکا ہے، اسے سمجھ لیجئے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے۔ خواتین و حضرات، ہمارا آنے والا کلپ کافی اہم ہونے والا ہے۔ اگرچہ جڑا تو وہ کرونا کے سلسلے کی لڑی سے ہی ہے، لیکن ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام باتوں کے علاوہ کہ جن پر ہم بات کر چکے ہیں، بحیثیت مسلمان جن کا جائزہ لے چکے ہیں کہ یہ کرونا کی یہ وبا ہم پر جو مسلط ہوئی تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال ہیں۔ استغفار کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے بات کی، لیکن اس دفعہ ہم آپ لوگوں کے لیے اس سے بچاؤ کی کچھ بہت اہم معلومات لے کر آنے والے ہیں۔ ہمارا دفاعی نظام، جس کو امیون سسٹم بولتے ہیں، اگر وہ بہت سٹرونگ ہو تو ہم اس وبا سے بہت آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، اس وبا کا مورٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے، اور زیادہ تر وہی لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں جن کا امیون سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے۔ ہم اپنے اگلے کلپ میں اپنے امیون سسٹم کو بہتر بنانے، بلکہ بہترین بنانے کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کریں گے، آپ لوگوں کو غذا کے بارے میں بتائیں گے، اور سب سے بڑھ کر ایک جو میرے خیال سے ہمارے تمام دوستوں کے لیے ایک تحفہ ہوگا، آپ لوگوں سے ہم کرونا کا ایک شافی علاج بھی شیئر کریں گے، اور پھر بتائیں گے کہ یہ علاج کیا ہے، کیسے دریافت ہوا، اور اس کی اہمیت کیا ہے، کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے یہ علاج۔ کیونکہ جہاں تک ہمارا اس بارے میں علم ہے، اس علاج کی مدد سے بہت سارے کرونا کے مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، اور علاج آپ کی سوچ سے زیادہ آسان اور زیادہ سستا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے آنے والے کلپ کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو یقینی طور پر اس سے بہت مفید معلومات حاصل ہونے والی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔